آپ کی تخلیق، آپ کا دنیا میں آنا، اور پھر دنیا میں جو آپ کے پیغامات ہیں، آپ کی سیرت سنت، آپ کے طریقے ہیں، یہ ساری باتیں سننا، سنانا، خیرات کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میلاد منایا۔ یہ تیسرے پارے کی آخری رکوع کی پہلی آیت پڑھ لیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلی بار میلاد، جو فرشتوں کی، انبیاء کی جماعت میں اللہ نے مبعوث فرمانے کا تذکرہ کر کے میلاد فرمایا، کیونکہ میلاد کا مقصد جناب کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جناب کی تخلیق کہ اللہ نے آپ کو کیسے بنایا، جناب کی ولادت کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، جناب کا بچپن، جوانی، آپ کی ساری تعریف آپ کا میلاد ہے، آپ کی ساری خوبیاں کرنا بیان میلاد ہے، اور اس کے ساتھ خیرات کر لینا۔ اور کیونکہ 12 ربیع الاول کے دن صبح جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، صبح صادق، بہت قیمتی وقت میں جب یہ کہا جاتا ہے عاشقوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رات عرض کرتی رہی، اللہ دنیا میں جناب کی ولادت رات کے وقت عطا ہوتا کہ مجھے عظمت ملے، مجھے عزت ملے۔ اب قیامت تک لوگ کہتے رہیں رات کو پیدا ہوئے، رات کی تعریف ہوتی رہے گی، وہ رات بڑی عظیم تھی جس رات جناب آئے۔ تو رات ریکویسٹ کرتی ہے، دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ، یہ سعادت مجھے ملے کہ رات کے وقت جناب کی ولادت ہو۔ اور دن بھی ریکویسٹ کرتا رہا کہ دن کے وقت جناب کی ولادت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت، کچھ لمحے رات کے جب رہ گئے اور دن جب آنا شروع ہوا، دونوں کے درمیان دونوں کو یہ سعادت بخش دی، اور صبح فجر کے وقت اللہ نے مبعوث فرمایا، حضور کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اور ابھی جناب کا دنیا میں آنا کوئی پلان نہیں تھا کہ کب جناب کو دنیا میں مبعوث فرمانا ہے، آدم علیہ السلام کے وقت یا بعد میں یا ابراہیم کے وقت یا آخر میں، یہ ابھی پلان نہیں تھا۔ ابھی روحیں بنی تھیں، پیغمبروں کی روحیں، اور ایک جگہ ساری روحوں کو، پیغمبروں کی روحوں کو جمع فرما کے اللہ میلاد کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے انبیاء کے گروہ، جو میں نے آیت پڑھی نا تیسرے پارے میں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میثاق النبیین، نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے میثاق، اللہ نے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سارے نبیوں کو کتابیں بھی اور نبوت بھی، رسالت بھی دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، یعنی عزت دار عہدہ پیغمبری کا، کتاب بھی رسالت بھی،
اور اس دوران جب میری مرضی ہوگی، اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس دوران جب بھی میں نے چاہا میں اپنا جو تم رسولوں کا امام ہے پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو روانہ بھیج دوں گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے نبی وعدہ کرو کہ تم جب میرا رسول آئے تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، صرف روحیں بنی ہیں، اور پیغمبروں کی روحوں کے درمیان اللہ میلاد کر رہے ہیں، ان سے لے رہے معاہدہ کے، تعریف کر رہے ہیں اس میں رسول کی آمد کی کہ ایسے ایسے جب تمہیں رسالتیں، نبوتیں، کتابیں دوں، آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے پلان میں جو بھی ہوگا، فرمایا جب بھی میں بھیجوں گا تم اپنی رسالت، اپنی نبوت سب کچھ چھوڑ کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، یعنی اس کو مسلح دے دو گے، اس کی نبوت کو، اس کی رسالت کو قبول کرو گے۔ اور یہ ساری معاہدے کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے رسول میرے پاس جو بیٹھے ہو، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کر رہے ہیں، آمد اور بھیجنے کے تذکرے، شان، یہ میلاد، تم اقرار کرتے ہو کہ رسول کو مانو گے، فالو کرو گے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، سب نے اقرار کیا، بالکل ہم رسول کی تعریف بھی کریں گے، تذکرے بھی کریں گے، درود بھی پڑھیں گے۔ اللہ فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، جب ان سب نے قالوا اقررنا، سب نے اقرار کر لیا، ہاں اللہ ہم اس بات پر فالو کریں گے، تو اللہ فرمایا وانا معکم من الشاہدین، ہم آپس میں گواہ بن جاؤ، اس بات پہ اللہ اور پیغمبر گواہ بن جاؤ کہ اس بات کو پورا کرو گے کہ جب بھی رسول بن کر آئیں گے تو آپ اپنی رسالت چھوڑ کر، اور پھر آدم علیہ السلام آئے، نبی پر درود پڑھتے رہے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم، تو جتنے انبیاء آتے رہے وہ یہی محسوس کرتے رہے کہ شاید ابھی کے ابھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما ہو جائیں، اور درود بھی پڑھتے رہے، اللہ کے رسول کے تذکرے بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک انتظار کیا کہ کہہ رہے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس رسول کو بھی بھیج جس کے تذکرے اور چرچے اللہ تو کرتا ہے، تیرے فرشتے کرتے ہیں، کائنات کرتی ہے، اس رسول کو بھیج، اور یہاں تک دعا کر دی اللہ مجھے اس رسول کا امتی بنا دے۔ اور حدیث رسول میں آتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ اب عیسیٰ تیرے بعد وہی رسول آئیں گے جس کا انتظار ہوتا رہا، رسول پیغمبر جن پر درود پڑھتے رہے، آپ کے بعد وہی رسول آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی دعا قبول کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس رسول کا امتی بنا، تو اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اور اب قرب قیامت میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بالکل قریب وقت ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، اب امت محمدیہ بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حدیث میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، آپ فوت نہیں ہوئے، نہ ہی آپ کا جنازہ ہوا، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی دوبارہ شادی بھی ہوگی، یعنی ٹین ایج میں، یعنی کہ زیادہ عمر نہیں تھی، جوانی میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور اب
دوبارہ اسی طرح زندہ عیسیٰ علیہ السلام جو یہاں وہاں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں آسمانوں میں، وہ ماشاءاللہ وہ یہاں تشریف زمین پر بھی آپ تشریف لائیں گے اور امتی بن کر آئیں گے، اور یہاں شادی بھی فرمائیں گے۔ یہاں تک بتا دیا کہ وہ خانے کعبے کی امامت بھی کریں گے، اور یہاں تبلیغ اور جہاد بھی کریں گے امام مہدی کے ساتھ مل کر۔ دوبارہ سے ایک وقت ایسا آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر جب دوبارہ سے جہاد اور تبلیغ کریں گے، یہ امتی بن کر آئیں گے۔ امام مہدی امام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امت کو لیڈ کرنے والے سربراہ ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر ایک ایسا وقت بھی لائے گا اللہ تعالیٰ کہ دونوں کی تبلیغ سے پوری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور پھر جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، جب تو امام مہدی جنازہ پڑھائیں گے۔ کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو روضہ رسول میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں، اپنے صحابہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالور تھے، جن کا عمومی طور پر 12 صحابہ کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابہ کا نام آج بھی تورات انجیل زبور میں مل جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے سنو میں جانے والا ہوں، یعنی میرا پیریڈ نبوت کا، میرا جو سیشن ہے، دورانیہ ہے تبلیغ کا، وہ ختم ہونے والا ہے، میں جانے والا ہوں۔ میرے بعد ایسے نبی تشریف فرما ہونے والے ہیں جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ اور سارے تذکرے شان بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اتنی شان والے ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں، یعنی خود کو عاجزی ان کی ساری پیش کر کے یہ بتایا کہ ان کا شان عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اتنا اونچا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ان کے جوتے سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں۔ بڑی شان ہے وہ جو آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کو جناب کے آنے کی پوری طرح خبر تھی، اب کے آئے، اب آئے، اس صدی میں آئے، اب آئے۔ اللہ کو جب منظور تھا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے بطن سے دنیا میں جلوہ گری فرمائی۔ رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، پیر کا دن تھا، پیر کو بھی بڑی نصیب مل گئی۔ اب جہاں ہفتے میں جمعے کی فضیلت ہے، ہفتے کے دن، پورے ہفتے کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ پورے ہفتے کا سربراہ ہے، برکت والا ہے۔ اور دوسرے درجے پر پیر کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ کسی دن کسی صحابی کے دل میں آیا، جناب پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، کیونکہ پیر کے روز اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، یعنی میری ولادت ہوئی تھی۔ تو جناب پیر کا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جناب کی ولادت ہوئی ہے، پیر کو روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پیر کا روزہ رکھ کے جناب اپنا میلاد بنا رہے ہیں کہ مجھے پیدا ہے۔ میلاد کا مطلب پیدائش منانا، مولود، میلاد، ولد، پیدا ہونے کی خوشی کرنا، پیدا ہونے کا شکرانہ کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد کرتے ہیں، اپنی پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، پیدائش کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ بہت پیر کو بھی بڑی سعادت مل گئی کہ جناب کی ولادت ہوئی۔
اور آگے جس صبح صبح پیر کے دن 12 ربیع الاول کو جناب کی ولادت ہونی تھی، تو حضرت اماں آمنہ جو منظر بیان کرتی ہیں وہ بھی سنیں اور سنائیے. یہ تعریف رسول ہے، یہ میلاد رسول ہے. اللہ ہم سب کو جناب کی اس میلاد کی برکت سے دنیا آخرت میں سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب صبح کے وقت جناب رسول اللہ کے ولادت کا وقت گھڑی آئی، اس وقت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے. آپ کو پتہ ہے جناب کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وصال کر گئے تھے. آپ یتیم پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد عبداللہ کا وصال ہو گیا. اب جب والد کا وصال ہو گیا تو دادا، آپ کے دادا عبد المطلب بی بی آمنہ کی نگرانی کرتے تھے. ان کی بہو تھی، ان کی ضروریات، کپڑا، کھانا، تو گویا عبد المطلب حضرت آمنہ کی نگرانی، حفاظت اور اپنی سرپرستی میں رکھتے تھے. تو اب آمنہ کے گارڈین تھے عبد المطلب. فرماتی ہیں عبد المطلب طواف کرنے چلے گئے، کعبے کا طواف کرنے چلے گئے. صبح صبح کی گھڑی تھی. چند دراز قد، لمبے قد کی عورتیں میرے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئیں. میں حیران تھی یہ عورتیں کون ہیں، اور عورتوں کی طرح مجھے درد سے، یعنی ولادت کے وقت جو عورتوں کو درد لگتی ہے، دردیں لگتی ہیں، وہ نہیں ہو رہا. فرماتی وہ مجھے درد نہیں لگی عورتوں کو جو پیڑیں لگتی ہیں، بلکہ جناب آمنہ رضی اللہ تو فرماتی ہیں کہ پیٹ بوجھل بھی نہیں. جیسے مائیں جیسے جیسے ولادت قریب آتی ہے ماؤں کو بوجھ اور مشکل ہوتی ہے، فرماتی مجھے کوئی مشکل نہیں. جب میں پانی بھرنے جاتی تھی تو خود بخود پانی اونچا ہو کر میرے برتن میں ڈالا. اور فرماتی ہیں جب میں برتن اٹھا کے چلتی کوئی وزنی تو خود بخود ایسے برتن میرے سر کے اوپر چلا آتا. لگتا دیکھنے والے کو میں نے اٹھایا، لیکن اس کا وزن مجھ پر ظاہر نہیں ہوتا. اور یہ شان رسول تھی. فرماتی ہیں چند دراز قد عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں جنہیں میں پہلے نہیں دیکھا تھا، نہیں جانتی تھی. میں حیران تھی یہ کون عورتیں آ گئیں. اور جب وہ میرے قریب آئی میں نے ان سے کہا تعارف کرواؤ، بتاؤ تم کون ہو، کیسے آئی ہو. ان لمبے قد والی عورتوں میں سے ایک عورت بولی، کہنے لگی اے آمنہ، آخری نبی کے آخری رسول کی ماں بنی، مجھے حکم ہوا ہے میں اپنی قبر سے اٹھ کر آئی ہوں، میرا نام بی بی مریم ہے. بی بی مریم کا پتہ ہے کون تھی؟ حضرت عیسیٰ. قبر سے اٹھا کر اللہ نے اس کو دائی بنایا. چل جناب کی ولادت. اس وقت لوگوں کے قد لمبے تھے، جیسے جیسے قیامت کا قرب آ رہا ہے قد بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. تعارف کروایا میں مریم ہوں. پھر آپ نے دوسری خاتون کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں آسیہ بی بی ہوں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اصلی ماں نہیں تھی، پالنے والی ماں. اور دیگر عورتوں کی طرف بھی دیکھا، بعض روایتوں میں آتا ہے اماں حوا بھی تھی. دیگر عورتوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا ہم حوریں ہیں، ہم حوریں ہیں، ہمیں اللہ نے جنت سے بھیجا ہے جناب کی ولادت کے لیے. تب فرماتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ اتنی عظیم عورتیں، یہ حوریں جو دائیاں بن کر آئی ہیں، وہ مجھے اب ولادت ہونے لگی ہے، میرے ہاں اب کوئی بچہ پیدا ہونے لگا ہے. اور ام فضل بھی آپ کی چچی تشریف لے آئیں، وہ بھی وہاں پہلے سے موجود تھی. کیونکہ عورتوں کی یہ گھڑی جب جب قریب آتی ہے تو کوئی نہ کوئی دانی عورت، سیانی عورت نظر رکھتی ہے کہ کسی وقت بھی درداں یا کوئی مسئلہ نہ ہو. پاس
فضل بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے. اب کیا ہوا، آگے کیا ہوا؟ فرماتی ہیں مامنا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. یعنی بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، خون، ریشہ، پیپ، درد، تکلیف، آہو بکا کچھ بھی نہیں، بس نور خارج ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی. فرماتی ہیں میں کمرے میں لیٹی ہوئی شام کے محلات دیکھ رہی تھی اتنی. اور ام فضل جو آپ کی چاچی ہیں، رسول اللہ کی چاچی، سکی چاچی، وہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہو گئے میں آگے بڑھی کہ عورتوں اور بچوں کے درمیان، ماں اور بچے کے درمیان ناڑو ہوتا ہے. اللہ پیٹ میں خوراک جو دیتا ہے، بچے کے ناف والی ناڑ اندر ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ بچے کو پیٹ میں خوراک دیتا ہے. 9 ماہ بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، اب کیونکہ خوراک اس کو منہ کے ذریعے دینی ہے، تو یہ ماں اور بچے کے درمیان جو ناڑ ایک تعلق ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر یا نرسز یا دائیا وہ بچے کے پیٹ کے قریب سے اس ناڑو کو کاٹ دیتے ہیں. لیکن ام فضل فرماتی ہیں میں آگے بڑھی کہ میں ناڑو دیکھوں کاٹوں، مگر ناڑو تھا ہی نہیں. یہ عظمت رسول ہے. بغیر خوراک، بغیر ناڑو کے 9 ماہ اللہ کے رسول ماں کے پیٹ میں رہے. خوراک کہاں سے ملتی رہی اللہ جانے. حالانکہ ناڑو نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ پال جائے، خوراک نہ دو تو ختم ہو جائے، ممکن ہی نہیں تھا. مگر جناب کا ام فضل فرماتی ہیں ناڑو نہیں تھا. اور پھر فرماتی ہیں میں نے بچے کو جیسے چھوا، پکڑا، اور وہ بچے کا ختنہ بھی ہوا تھا، جیسے ممی ہمیں ختنہ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی نہیں. اور پھر میں نے ارادہ کیا اس کو غسل دوں. بچہ پیدا ہوتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، اس پہ پیپ، ریشہ، گندگی لگی ہوتی ہے. فرماتی ہیں میں نے سوچا اس کو نہلاؤں، تو وہ نہلائے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی. اب یہاں سے میں پھر آمنہ کی طرف چلا جاتا ہوں. بی بی آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب نبی پیدا ہوئے تو نور نکلا. اور پھر میں دیکھ رہی ہوں آسمان سے ایک سفید بادل کی طرح کوئی چیز، بادل نمودار ہوتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بادل اپنے اندر چھپا لیتا ہے. گویا ایک سفید سی چادر محسوس ہو رہی تھی، اس میں لپیٹ کر میری آنکھوں سے میرے بچے محمد کو اوجھل کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ بادل اپنے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، لے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سامنے لٹا دیا جاتا ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں غسل شدہ، خوشبو شدہ میرے سامنے، ام فضل بھی کہتی ہیں خوشبو شدہ، غسل شدہ میرے سامنے. اور پھر اٹھا کر آپ کی چچی نے حضرت آمنہ کی گود میں رکھا اور مبارکباد دی. اور پھر اطلاع بھیج دی، عبد المطلب کو اطلاع بھیج دی کہ تم دادا بن گئے ہو. عبد المطلب کے پاس جو اطلاع دینے بھیجی گئی عورت، وہ صوبیہ نامی عورت، وہ حضور کے چاچا کی لونڈی، وہاں پہنچ کر جب خبر دیتی ہے، اور پھر وہ چاچا کی لونڈی جب چاچا کو، اپنے مالک کو بھی بتاتی ہے کہ تم چاچا بن گئے ہو، وہ خوشی میں آ کر کہتا ہے جاؤ صوبیہ تمہیں آزاد کیا. اور اس وقت آزاد ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت. ابو لہب تھا جو حضور کا چاچا، مسلمان نہیں ہوا تھا نا، وہ کفر میں ہی مرا تھا.
اور یہ ابو لہب کی لونڈی، اس کا نام صوبیہ تھا، تو وہ اطلاع دینے گئی کہ ہمارے گھر نیا بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہاں ابو لہب بھی مل گئے، طواف تو نہیں کر رہا تھا، لیکن وہاں راستے میں اس کو جا کر اس نے خبر دی کہ آپ چاچا بن گئے ہیں، آپ کے مرحوم عبداللہ کے گھر پیدا، تو وہ چاچا خوش ہوا، واہ بھائی واہ، تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، اسی خوشی میں میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہتے ہیں تفسیر البیان میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو لہب کافر ہی مر گیا، کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ خبر میں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا بڑی تکلیف میں ہوں، کاش میں کلمہ پڑھ لیتا، بڑے عذاب میں ہوں، کاش میں مسلمان ہو جاتا، بڑا دکھی ہوں، کاش میں مسلمان ہو جاتا۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر اشارہ کر کے آزاد کیا تھا صوبیہ کو، اس انگلی سے پیر والے دن اچانک ٹھنڈک، راحت، پیاس بجھانے والا ذائقہ، بھوک مٹانے والا، گرمی گھٹانے والا، عذاب میں تکلیف کمی کرنے والا، اسی انگلی سے کوئی راحت مجھے ملتی ہے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے ایز اے چاچا کیا تھا، ایز اے نبی نہیں۔ اگر ایز اے نبی کوئی خیرات کرے کہ میرے نبی مجھے اللہ نے عطا کیے، میں مسلمان ہوا ہوں، اس خیرات کا کیا عالم ہوگا؟ جو یہ خیرات کرے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، اس دن نبی کی ولادت ہوئی ہے، میلاد کے لیے میں خیرات کر رہا ہوں، تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ وہ تو ایز اے بھتیجا انگلی کر رہے ہیں تو کافر کو بینیفٹ آ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اپنے والد کے حوالے سے لکھتے ہیں، شاہ رحیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جب بھی میلاد کا دن آتا، عید میلاد النبی کا دن آتا، تو ان کی عادت تھی اسی طرح جیسے ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی طرح اپنے نمازیوں کو، کیونکہ اس وقت وہ امام تھے، بہت بڑے محقق تھے، اپنے چند ساتھیوں کو جمع کر کے جناب کے تذکرے کرتے، رسول اللہ کی تعریف سناتے، اس کے بعد حسب توفیق وہ کچھ لنگر کا انتظام کرتے، جیسے ابھی ہم نے کیا ہے، ابھی ہمارے بیان ختم ہوتا ہے تو لنگر کھائیں گے میلاد دونوں طرح سے۔ تو وہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح ہر سال میلاد کے دن جناب رسول اللہ کا میلاد یعنی تعریف کرتے جیسے ہم سنا رہے، اور اس کے بعد لنگر کھلاتے۔ فرماتے ایک سال میرے پہ غریبی تھی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں لنگر پکا سکوں، بانٹ سکوں، تو میرے پاس جتنا رقم تھی، جتنی کہ وہ چنے بھونے ہوئے میں لے آیا، اور حسب عادت جیسے ہر سال میں میلاد اور خیرات کرتا تھا، تو میں نے آج اپنی حیثیت کے مطابق چنے بھنے ہوئے بانٹ دیے۔ اور پھر رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، خواب میں مجھے زیارت نصیب ہو گئی جناب رسول اللہ کی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ وہ چنے جو میں نے بھونے ہوئے میلاد میں تقسیم کیے تھے، جناب نے وہی چنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تناول فرما رہے، خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارا میلاد اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ البتہ میلاد میں جو خرافات آ جاتی ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، یہ درست نہیں۔ اب میلاد میں ڈھول ڈھماکہ اٹھا لیں، یہ نہیں، بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں، یہ نہیں۔ اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ آپ شامل نہیں کر سکتے میلاد میں۔ آپ اونچی اونچی ڈیک قوالیاں لگا لیں، عورتیں مرد کٹھے کر لیں، بھنگڑے ڈال لیں، عجیب عجیب کنڈیشنیں، یہ نہیں۔ یہ سجانا، خیرات کرنا، یہ چیزیں جناب رسول اللہ کی ساتھ۔ اب یہاں میں جو حضرت بی بی آمنہ کی بات کر رہا تھا،
فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے فرشتے لے کر زمین کی طرف اتر رہے ہیں۔ اب یہاں جھنڈے لگانا بھی ٹھیک ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ چندے زیادہ مانگ مانگ کر لوگوں سے زبردستی راستے بند کر کے یہ جائز نہیں ہے، یہ خرافات ہیں۔ 3 جھنڈے فرماتی آمنہ، 3 جھنڈے میں نے آسمان سے فرشتوں کو لے کر اترتے دیکھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کمرے میں ایک جھنڈا کعبے پہ نصب کیا جا رہا ہے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا، اور دوسرا جھنڈا جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر نصب کر دیا گیا، اور ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے حجر مبارک پر چڑھا دیا چھت سے۔ یعنی یہ فرشتے بھی جھنڈے لگا رہے ہیں، اور پھر فرمایا اعلان کر دیا فرشتوں نے، جھنڈے لگا کر اعلان کر دیا، سنو وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ دنیا میں مبعوث ہو گئے ہیں۔ مبارکباد ہو اہل کائنات، اللہ کی رحمت رحمت للعالمین بن کر آ گئے۔ اور پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں فرشتے بھی جھنڈے لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کائنات میں جناب کی ولادت پر بھی اللہ تعالیٰ بھی خیراتیں کر رہا ہے۔ لکھتے ہیں مورخین محدثین مفسرین، جس دن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ نے سارے لوگوں کو، سب ماں باپ کو لڑکے عطا کر دیے، یہ اللہ نے خیرات کر دی۔ محمد پیدا ہوئے، جاؤ ساری دنیا میں آج بیٹے جو بہتر سمجھے جاتے ہیں، آج بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو عطا کر دیے۔ اور پھر